السلام علیکم، رگز نیوز کے ساتھ میں ہوں اسما گل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں ضلع انتظامیہ کی مبینہ غفلت، گوندوالا روڈ پر گڈز ٹرانسپورٹ کا راج، شہریوں نے اعلیٰ حکام سے کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ رگز نیوز شاہد چودھری سے۔ جی شاہد، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، شہر کے معروف شاہراہ گوندوالا روڈ جو کہ گجرانوالہ کو سینکڑوں دیہاتوں سے ملاتی ہے اور دھلے، راجکوٹ، علی پور چٹھا سمیت گرد و نواح کے ہزاروں افراد روزانہ کی بنیاد پر گوندوالا روڈ پر سفر کرتے ہیں۔ سڑک کے دونوں طرف گوڈز ٹرانسپورٹ ادھے کیمپ کیے گئے ہیں اور سڑک کا زیادہ تر حصہ ہیوی ویٹ گاڑیوں کے زیر تسلط رہتا ہے، جس کی وجہ سے گھنٹوں ٹریفک جام رہتی ہے، معمول بن چکی ہے۔ ذریعہ کے مطابق باثر اڈا مالکان نے کروڑوں روپے کی لاگت سے بننے والا گرین بیلٹ پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، جس کو لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ان ناجائز تجاوزات مافیا کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ ذریعہ کے مطابق گوندوالا روڈ پر قائم گوڈز ٹرانسپورٹ کے لیے آنے والے ٹرک اور ہیوی ویٹ گاڑیاں سڑک کے درمیان کھڑی کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے گھنٹوں ٹریفک جام رہتی ہے، جبکہ چھوٹی بڑی گاڑیوں کی آمد و رفت بھی متاثر ہوتی ہے۔ دوسری جانب باثر اڈا مالکان نے کروڑوں روپے کی لاگت سے بننے والی گرین بیلٹ ذاتی استعمال میں لا کر سڑک کی خوبصورتی بھی متاثر کر دی ہے۔ شہریوں نے کمشنر، ڈپٹی کمشنر سے گوندوالا روڈ سے باثر اڈا مالکان کا قبضہ واگزار کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی بہت شکریہ شاہد، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ معروف عالم دین ابو البیان پیر سعید احمد مجددی کے سالانہ ختم پاک سلسلہ میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پیر رفیق احمد مجددی نے دربار شریف کو عرق گلاب سے غسل دیا، پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ تقریب میں ملک پاکستان کے عظیم قاری، نعت خواں، علماء اور مشائخ اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پیر رفیق احمد مجددی نے کہا کہ ہمارے مرشد و مربی پیر سعید احمد درویش صفت باعمل اور سچے عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ نے اپنے علم و عمل سے نہ صرف دین کی خدمت کا فیضہ انجام دیا بلکہ سماجی میدان میں بھی آپ کا بھرپور کردار رہا۔ انہوں نے کہا کہ علامہ پیر سعید احمد مجددی ملت اسلامیہ کے بے مثال ترجمان تھے۔ آپ نے لوگوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے چراغ روشن کر کے ان کے نظریات بدل دیے۔ آپ کو بتاتے چلیں ڈسٹرکٹ مینیجر اوقاف رانا عبدالحلیم کا پنڈی بھٹیاں میں خلجی مسجد کا دورہ، مسجد کی صفائی اور دیکھ بھال کے امور میں فوری بہتری کے احکامات جاری کیے۔ ڈسٹرکٹ مینیجر اوقاف رانا عبدالحلیم خان نے مسجد میں خطیب کے تعیناتی کے بھی موقع پر احکامات جاری کیے۔ دریں اثنا ڈسٹرکٹ مینیجر اوقاف نے دربار پیر محمد شاہ سے متصل محکمہ اوقاف کی 20 ایکڑ اراضی کی نیلامی کے سلسلہ میں مقامی لوگوں سے ملاقات کی اور امید ظاہر کی کہ جلد اس زمین کی نیلامی کر دی جائے گی۔ امیر جماعت رضائے مصطفیٰ پاکستان صاحبزادہ داؤد رضوی نے کہا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور ایمانی اقدار کی پہچان ہے۔ اس سرزمین پاک کو عالم اسلام کی امیدوں کا مرکز بنانا وقت کا تقاضا ہے اور تحریک پاکستان کے نظریاتی مقاصد کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ سالانہ پیغام پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لاکھوں شہداء کا لہو ہمیں پیغام دے رہا ہے، اس ملک کو شوکت اسلام کا گہوارہ بنانے کے لیے تمام تر صلاحیتیں وقف کر دیں۔ باطل قوتیں پاکستان کو مٹانے کے لیے مصروف ہیں، ہمیں اپنے ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اولیاء کرام کا فیضان ہے، دو قومی نظریہ کے نام پر مر مٹنے والے اہل ایمان کی جدوجہد کا ثمر ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، پیٹرولنگ پولیس کی ناجائز اسلحہ ہولڈرز کے خلاف کارروائیاں، 2 پسٹل 1 رائفل برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ اس سلسلہ میں بات کریں گے نمائندہ رگز نیوز یاسین مغل سے۔ جی یاسین، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، ایس ایس پی پیٹرولنگ گجرانوالہ رینج شجاعت علی رانا کی ہدایت پر پیٹرولنگ پوسٹ فرودوالا کی موبائل ٹیم نے دوران ناکہ بندی 2 ملزمان رضوان اور راشد محمود کے قبضہ سے 2 پسٹل برآمد کر کے تھانہ فرودوالا میں مقدمات درج کروائے، جبکہ پیٹرولنگ پوسٹ چیکنگ کی موبائل ٹیم نے دوران ناکہ بندی احمد نامی شخص سے رائفل برآمد کر کے مقامی تھانہ میں مقدمات درج کروا دیا۔ ایس ایس پی پیٹرولنگ گجرانوالہ رینج شجاعت علی رانا کا کہنا ہے کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت پیٹرولنگ پولیس کی اولین ترجیح ہے، جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ جی
بہت شکریہ یاسین ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ اور تحریک لبیک پاکستان کے زیر اہتمام شیخو پورہ موڑ سے گوندا والا اڈا نظریہ پاکستان کی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت ضلعی سرپرست اعلیٰ مفتی محبت دین قادری نے کی۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ تحریک آزادی میں علماء حق کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ بانی پاکستان محمد علی جناح نے پاکستان میں قرآن و سنت کے نفاذ کی بات کی تھی۔ پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اسلامی نظام نافذ کرنے سے ہی پاکستان صحیح معنوں میں ریاست مدینہ بن سکتا ہے کہ یہاں ہر شہری کو برابر حقوق حاصل ہوں گے۔ تقریب کے اختتام پر ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی مانگی گئی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، چیئرمین پی ایچ اے ایس اے حمید ایڈوکیٹ نے کہا کہ آزاد وطن ہمارے اسلاف کی عظیم قربانیوں کا ثمر ہے۔ پاکستان اپنی آزادی، سالمیت اور استحکام پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ سیٹلائٹ ٹاؤن مارکیٹ میں امبریلا اسٹریٹ کا افتتاح کرنے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان 27 رمضان کو قائد اعظم کی متحرک، دیانتدار اور پرعزم قیادت کے نتیجہ میں دنیا کے نقشے پر ابھرا، جو ایک معجزے سے کم نہیں۔ قائد اعظم کئی طبقوں سے جنگ لڑنے کے بعد پاکستان بنانے میں کامیاب ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج الحمدللہ پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی ملک ہے جو اپنے سے 6 گنا بڑے ملک بھارت کے کسی بھی جارحیت کی صورت میں ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے ہر دم چوکس ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، تحریک انصاف خواتین ونگ کے وفد کی ثانیہ کامران سے ملاقات ہوئی، اہم امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف وومن ونگ سینٹرل پنجاب کے صدر ثانیہ کامران نے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم ملک کو قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کے مطابق چلا رہے ہیں۔ عمران خان کی قیادت میں ہم سب سے درست سمت میں رواں دوران ہیں۔ عمران خان کی قیادت میں ہم سب درست سمت میں رواں دواں ہیں۔ ملک کو کرپشن فری بنانے اور دیگر معاشرتی برائیوں سے پاک کر کے صحیح معنوں میں قائد اور اقبال کے خوابوں کی تعمیر کے مطابق تشکیل دینے کا عمل شروع ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک کا مستقبل نوجوان نسل سے وابستہ ہے، جس کے فعال کردار سے موجودہ حکومت قائم ہوئی ہے۔ وفد میں ضلعی جنرل سیکرٹری نایاب جمیل، سٹی صدر شکیلہ سلیم رانا، سٹی جنرل سیکرٹری سمائرہ بانو اور دیگر شامل تھیں۔ نوجوان توحید سنت کے زیر اہتمام پاکستان زندہ باد ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی شیخو پورہ موڑ سے ہو کر شیرہ والے باغ جا کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں فرزندان اسلام اور پاکستان پرچم لہراتے پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے نظر آئے۔ ریلی شرکا کا کہنا تھا کہ ریلی کا مقصد عوام میں جذبہ حب الوطنی کو گرمانا ہے۔ پاکستان کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے جانیں دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، جماعت اسلامی کے زیر اہتمام پر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ضلعی امیر مظہر اقبال رنداوا کی قیادت میں نکلنے والی ریلی شیرہ والا باغ سے شروع ہو کر سیال کوٹی دروازہ پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس حوالے سے ہم مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ رقص نیوز ناصر اقبال مجاہد سے۔ جی ناصر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کی اپیل پر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کے زیر اہتمام یوم یکجہتی فلسطین منایا گیا اور احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت ضلعی امیر مظہر اقبال رنداوا نے کی۔ ریلی شیرہ والا باغ سے شروع ہو کر سیال کوٹی دروازہ پر اختتام پذیر ہوئی، جس میں جماعت اسلامی کے رہنما ضلعی امیر ڈاکٹر عبید اللہ گوہر، ضلعی جنرل سیکرٹری وسیم شاہد اولکھ، نائب امیر جاوید اقبال، فرقان عزیز بٹ، خرم سلیم کھوکھر، علی رضا میاں، محمد یوسف، صدیق احسن بٹ کے علاوہ جماعت اسلامی کے کارکن، وکلاء، تاجر، تنظیموں کے رہنما اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مظہر اقبال رنداوا نے ریلی شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، جماعت اسلامی اپنے قیام کے دن سے ہی فلسطین کی مکمل آزادی کی ترجمان رہی ہے۔ فلسطینیوں نے اسرائیلی شکنجے سے آزادی کے لیے جس قدر جدوجہد کی ہے اور قربانیاں پیش کی ہیں، کو جماعت نے خراج تحسین بھی پیش کیا ہے اور اس کے لیے عملی جدوجہد بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت عالم اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے متحد ہو جائیں اور مشترکہ جدوجہد کے ذریعے اپنے مسائل خود حل کریں۔ جی
बहुत शुक्रिया नासिर हमें अपडेट करने का। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, गैपको ने शमसी तवानाई से सस्ती बिजली पैदा करने के हुकूमती विजन की तकमील के लिए 229 सार्फिन को सोलर पैनल्स की मदद से बिजली बनाकर फरोख्त करने के लाइसेंस जारी कर दिए हैं। नेट मीटरिंग के तहत नेपरा अब तक 6,799 किलोवाट के सोलर पावर लाइसेंस जारी कर चुका है। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा रक्स न्यूज़ मोहम्मद काशिफ से। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मतबादल तवानाई के अहम ज़रिए सोलर एनर्जी की तरफ सार्फिन के बढ़ते हुए रुझान के पेश नज़र गैपको रीजन भर में नेट मीटरिंग को ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि कागजी कार्रवाई को कम से कम किया जा सके और सार्फिन को बेहतरीन कस्टमर सर्विस की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। 30 जून 2020 तक मजमूई तौर पर गैपको के 256 सार्फिन ने 7,033.69 किलोवाट बिजली की फ़रोख्त के लिए लाइसेंसों के हसूल के लिए दरख्वास्त जमा कराई थी। गैपको की तरफ से तमाम दरख्वास्तें महकमाना कार्रवाई के बाद नेपरा को भिजवा दी गई थी, जिसके बाद 229 सार्फिन को सोलर पैनल्स की मदद से बिजली बनाकर गैपको को फ़रोख्त करने के लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया काशिफ हमें तफसीलात से आगाह करने का। महकमा बल्दियात में सैकड़ों नई असामियों पर भर्ती का फैसला कर लिया गया। नई असामियों की तखलीद के बारे में लाहिमा अमल वज़ा करने का सिलसिला जारी है। महकमा बल्दियात में सैकड़ों मुलाजमीन की रिटायरमेंट वफात पा जाने की वजह से मुलाजमीन की तादाद में काफ़ी हद तक कमी वाक़या होने से सरकारी दफातर के अमूर चलाने काफ़ी मुश्किलात दरपेश होने की बायस नई असामियों की तख्लीक 12 लाहिया अमल वज़ा करने का सिलसिला जारी है ताकि स्टाफ कमी की वजह से मुतासा महकमों की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके। यहाँ पर वक्त हुआ है एक कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।